السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج کا موضوع سائنس، کمپیوٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو دنیا میں 100 سالہ دورے 21ویں صدی میں کافی دنیا کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ الحمدللہ آج اس موضوع پر جتنی گفتگو ہو سکی کریں گے۔ جدید سائنس، کمپیوٹر سائنس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہے، قابل غور، قابل فکر اور قابل فکر اسٹڈی ہے۔ یوں تو سائنس نے اسلام سے ہٹ کر کافی چیزیں سامنے دی ہیں دنیا کو، لیکن اسلام سائنس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اسلام، قرآن، تمام دنیا کے اندر میسنجر آف گاڈ جتنے پیغمبر انبیاء آئے ان کی کتابوں سے کافی مدد لی۔ کجا کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ سروکار یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور اس دور کے اندر جو سائنس کر رہی ہے وہ انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی ترقی کے لیے کر رہی ہے۔ یقیناً علم ایک ایسی چیز ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کو خرچ کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو جاننے سے، اس کو حاصل کرنے سے دنیا کے اندر انسان کو، ان لوگوں کو عظمت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کامیابی دیتا ہے، انسان بھی خوش ہوتے ہیں، دور زمانہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے لیے ہم کو سمجھنے کے لیے کافی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک کافی غریب ترین ملک ہے۔ اس ملک کے اندر تعلیم حاصل کرنا بہت بڑا کارنامہ اور بہت مشکل بات ہے، جس کے لیے جدید سہولتیں، آسائشیں، معاشی حالات، ملکی حالات، عوامی حالات، گھریلو حالات اچھے خوشحال ہوں تو وہ زندگی کے اندر وہ لوگ کافی ترقی پسند لوگ ترقی حاصل کرتے ہیں، اور یہی قوموں کی ترقی اور ملک کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ تعلیم اور ایسی تعلیمات کو پھیلائیں، سمجھے بوجھیں۔ اور الحمدللہ مجھ سے دوستوں نے فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، ٹویٹر اور دوسرے انٹرنیٹ جو ایپس ہیں ان کے اوپر سوال جواب کرتے ہیں کہ آپ پہلے عربی میں اور انگریزی میں لیکچر اپنا ایز اے پروفیسر شپ اپنا بیان دیتے تھے، اب آج کل کافی دنوں سے اردو میسج آپ کے یوٹیوب چینل، انٹرنیشنل ٹی وی چینل پر آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا تعلق اردو پنجابی بولنے والی قوم سے ہے، ہمارا آباؤ اجداد نسب اردو ہماری قومی زبان، پنجابی ہماری اردو اور پنجابی دونوں ہماری مادری زبان ماں باپ کی عظمت سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اردو میں کر رہے ہیں کہ ہماری قوم معاشرتی، ہماری جو پالیسی ہے، جو ہماری معاشیات ہے، جو ہماری اقتصادیات ہے، ملکی اور لوگوں کے حالات جو ہیں وہ کافی نازک اور غربت کے اندر ہیں، کیونکہ جس ملک کے اندر اپنی روٹی ٹکر گھر کے حالات، روٹی پکانے کے لیے وسائل نہ ہوں تو ایسی قوم کیا ترقی کرے گی؟ تو یہ غربت کے ہمارے لوگ، پاکستان ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک بہت غریب ممالک ہیں جن کے اندر یہ غربت پائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا دنیا کے اندر کوئی 5واں 6واں نمبر ہے غربت کے اندر پاکستان کا۔ سب سے پہلے انڈیا، بنگلہ دیش، فلپائن، تھائی لینڈ، افریقہ اور پھر پاکستان کا نمبر آتا ہے۔
یعنی پاکستان ان سب سے بعد میں آتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو جدید ترقی، جدید سائنس، کمپیوٹر سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیا۔ ہم نے سائنس، کمپیوٹر لیب، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور اس کے متعلق نہ پڑھا ہے نہ پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ ہمارا پرانا ایک ان غریب ممالک کے اندر یہ چیز چلتی آ رہی ہے، تمام غریب ممالک، صرف پاکستان میں نہیں، یہ غربت کے جو مارے ہوئے ممالک ہیں، افریقہ ہے، تھائی لینڈ، فلپائن، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان وغیرہ وغیرہ، ایسے کئی غریب ممالک ہیں۔ یہاں تعلیم کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی، کاروبار اور صنعت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ صرف معاشی حالات کو بہتر استحکام دینے کے لیے کرتے ہیں۔ مثلاً ایک گھر میں نے آپ کو بتایا، عموماً عام غریب گھروں میں گھر کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں، گھروں میں استعمال کرنے کے لیے چیزیں کہاں سے لے کر آئیں، ایک روز کا جو روٹی ٹکر ان جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہی پورا نہیں ہوتا، تو باقی وسائل کیا کریں گے؟ بڑی مشکل سے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور بچے پھر اسی غربت اور ایسی سوسائٹی کے اندر کہ وہ تعلیم کی طرف ترجیح نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، تو وہ پھر ماں باپ ان کو کاموں کے اندر، دکانوں کے اندر، کاروبار، صنعت و حرفت کے اندر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے جوان ہونے سے پہلے گھر کے مسائل کو اور گھر کی روٹی پانی اور خرچوں کو اٹھا لیں۔ اس طرح گھر ہمارے چل رہے ہیں پاکستان، انڈیا کے اندر۔ ان مسائل سے میں سب دنیا کے پاکستان کے غریب ممالک گزر رہے ہیں اور کافی عرصے سے گزر رہے ہیں۔ ایسے حالات کو قابو پانے کے لیے کمپیوٹر سائنس نے بہت بڑا تہلکہ مچا دیا۔ بہرحال اب اس بات کا جو موضوع ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم ایک چھپا ہوا خدا تعالیٰ کا، دنیا کائنات کا، انسانوں کا بہت بڑا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اس خزانے کے اندر اتنی دولت، اتنے خزانے ہیں کہ انسان ساری عمر بھی تعلیم کو حاصل کرتا رہے اور تعلیم سے فائدہ اٹھاتا رہے، اس تعلیم کو آگے پھیلاتا رہے، خرچ کرتا رہے، اس کی تعلیم اور اس کے خزانے، اس کی دولت، اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھانے والا ہے، قوم و ملک اس کی عزت بڑھانے والے ہیں۔ یہ موضوع کے اندر ہم لوگوں نے کبھی بحث اور مباحثہ یا ریسرچ نہیں کی، کیونکہ آپ کو بتایا کہ معاشی حالات نے ہمارے ملک اور قوم اور عوام کی کمر توڑ دی، اور اس کا فائدہ ناجائز لوگوں نے جو عوام اور ملک اور قوم کے حق میں، ترقی کے حق میں وفادار نہیں ہیں، وہ لوگ پھر اس سے اور طریقوں سے فائدہ لیتے رہتے ہیں، اور عوام اسی کمزوری اور چیزوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، ہم وطنوں، مسلمانوں، پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غربت دور کرے، علم اور اس کی ترقی کا ہمیں بھی اجر و انعام، ثواب اور اس کا پھل عطا کرے، اور ہم کو ترقی دے، اس میدان میں آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے، یہ بہت بڑی ترقی کی ایک منزل ہے، ایک خزانہ ہے۔ تو پہلے وقتوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خط و کتابت لکھتے تھے، وہ خط کاغذ کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ علاقوں میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگ ڈاک خانے سے ہی خط لکھوا لیتے تھے، کچھ لوگوں کے اندر گھروں کے نزدیک کوئی پڑھا لکھا ہوتا تھا تو وہ خط لکھتا تھا۔ تو یہ خط کے رسائل وسائل دنیا کے اندر بہت ہی تیزی سے جاتے تھے، کم سے کم مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینوں میں خط پتر وغیرہ دنیا کے اندر پھیلتے رہے، اور دنیا کے راز اور آمد و رفت میں اضافہ ہوا۔ اس طرح دور گزرتا گیا، ٹیلی گرام آ گئی، ٹیلی فون آ گیا، مزید کئی چیزیں آ گئیں۔ ان سے پھر کچھ وزن ہلکا ہوا، آہستہ آہستہ 1980 کے اندر تقریباً، کمپیوٹر تو 1960 کا آیا ہوا تھا،
لیکن اس وقت صرف ترقی یافتہ ممالک اس کا استعمال کر رہے تھے، فوج استعمال کر رہی تھی اعلیٰ پیمانے پر، یہ صرف اعلیٰ پیمانے کے لوگ استعمال کرتے تھے، وائرلیس کمپیوٹر، ریڈار وغیرہ۔ لیکن 1980 میں اس کا باقاعدہ مارکیٹ میں متعارف کرایا گیا۔ جو امیر ترین ممالک تھے ان لوگوں نے فوراً کمپیوٹر کو پرچیز کیا اور اپنے اس کی تعلیمات دینا شروع کر دی، کمپیوٹر سائنس کی، کمپیوٹر کیا ہے، اور اس طرح پھر کمپیوٹر متعارف کرایا گیا۔ کمپیوٹر ایک مکمل سائنس نہیں ہے، لیکن ایک مکمل سائنس کی تعلیم کے لیے ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جس سے انسان اپنے زندگی کے اندر اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، ذات کے لیے، کمانے کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر علم و فن کے لیے بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے کمپیوٹر کو گیمز کے لیے استعمال کیا، بچوں نے گیمز کے لیے استعمال کیا، جیسے آج کل موبائل ہے، موبائل کو صرف ایک آمد و رفت، خط و خطابت، کال، میسج اور ویڈیو کال کو ہم نے اپنی وقت کی ضرورت سمجھ کے، کیونکہ بہت غریب ملک ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرح باہر ملکوں میں، اپنے ملک میں بہنوں بھائیوں رشتہ دار دوستوں یاروں سے بات کریں، ملاقات کریں، تعلق جوڑیں۔ تو یہ ایک فری ذریعہ، آسان ذریعہ تھا جس کو لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر کو پھر بھی استعمال نہیں کیا، نہ ہی کمپیوٹر کی طرف بچوں کو تعلیمات دی، نہ بچوں نے کمپیوٹر کو سیکھنا چاہا، کیونکہ اس کو بہت ڈیفیکلٹ، ہارڈ مضمون سمجھا جاتا تھا۔ جیسے پہلے وقتوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنا، مڈل حاصل کرنا آج کل کے ایم اے کے برابر اس کا مقام تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ جو میٹرک ہوتا تھا وہ اس علاقے میں، اپنے علاقے میں، یا وہ بہت پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ ایم اے جو کر لینا وہ تو پھر بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا نا۔ تو میٹرک ہی ہیڈ ماسٹر بنتا تھا اس وقت، بی اے پاس، ایف اے پاس، کالجز کے اندر پروفیسر لگے ہوئے تھے، ایم اے پاس پرنسپل اور چانسلر بنے ہوئے تھے، پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ وغیرہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی یہ حالات سے اب پاکستان یا غریب ممالک تھوڑا سا آگے آ گئے ہیں، کافی آگے آ گئے ہیں۔ تو کمپیوٹر سائنس ایک مکمل سائنس ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو غور و فکر سے سمجھیں۔ یہ کوئی مذہبی یا ایسی قومی سیاسی بات نہیں ہے جس کو مذاق اڑایا جائے یا اس کو ایسی ڈھکوسلے مار کے لوگوں کو یہ کافر، یہ یہودی وغیرہ ثابت کر کے لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر گالیاں، کچھ دنوں بعد جوش چڑھتا ہے، پھر وہ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک گندی سیاست اور ایک گندا علم ہے جس سے ملک و قوم کو بہت ہی دھچکا پہنچا ہے۔ اب دنیا کا ایک ترقی یافتہ دور چل رہا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور کے اندر آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ترقی یافتہ ممالک سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم جتنے وسائل حاصل کر چکے ہیں، جو کچھ حاصل کر چکے ہیں، اس سے کوئی فائدہ لیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے کمپیوٹر سائنس کی طرف لگا دیں، موبائل کی خالی استعمال، ویڈیو کال، گیم وغیرہ اور ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک وقت کی ضرورت ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بچوں کو بچائیں، ان کو تعلیم کی طرف توجہ دیں، ایسا ماحول پیدا کریں، ایسا ماحول پیدا کریں ہر ادارے میں، ہر گھر میں، ہر ماحول میں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹی کے اندر، کہ وہ ایسی جنرل سائنس اور کمپیوٹر سائنس کو ایک جنرل نالج کے طور پر حاصل کریں، جیسے دنیا کے اندر جنرل نالج کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ عموماً بچے پروفیسر حضرات وغیرہ جو بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تعلیم کے لیے، انٹرویو ان کے ہوتے ہیں، تو ان میں انٹرویو کے اندر سب سے زیادہ جو تعلیم کا حصہ ہے جس کی وہ معلومات بچوں سے لیتے ہیں، پھر ان کو آپ پاس کر دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بچوں کا جنرل نالج کتنا ہوا ہے۔ تو یہ جنرل نالج تو بہت بڑا وسیع فیلڈ ہے، لیکن بہرحال اپنے ملک کی حالات، موجودہ دور کی ترقی اور اس کے حالات کے متعلق معلومات رکھنا، جاننا بہت ضروری ہے، جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تاکہ جہالت، غربت اور فتنہ فسادی سے بچیں، غلط کرپٹ لوگوں سے بچیں، منافق لوگوں سے بچیں۔ یہ دور غربت، معاشی حالات ایسے خطرناک ہیں کہ جو وسائل دنیا میں چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، اس میں کرپٹ لوگ بہت زیادہ ہیں، چور، ڈاکو، لٹیرے، غدار، منافق، حاسد وغیرہ، چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، قومی ہوں، ملکی ہوں، محلے کے ہوں، علاقوں کے ہوں، شہری ہوں، جو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے آپ سب کو بچائے، اپنا ماحول اچھا رکھیں۔ وہ ایک ہمارے پرانے آباء و اجداد کی مثال ہے، بزرگوں کی، آپ اچھے ہو تو سارا جہاں اچھا ہے، آپ اچھے نہیں ہو تو سارا جہاں برا ہے۔ تو
تو اس لیے اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنا گریبان جھانکیں. یہ بزرگوں کی ایک دین کی اور علم کی ایک بہت بڑی راز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے. تو کمپیوٹر سائنس ایک مکمل رجسٹرڈ ہے، ایسا رجسٹر کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ شاید جانتے ہوں گے کمپیوٹر سائنس کے اندر کتابیں ایک لائبریری اور ایک دنیا کا جو مقام ہے، دنیا کا جو مقام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتاب کے لیے ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر گائے بگائے جانا پڑتا ہے. مثلا کوئی بی اے ایم اے سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر میں کراچی لاہور جانا پڑتا ہے، کوئی ملتان میں، کوئی خانے وال میں، کوئی جس جگہ شہروں میں رہتا ہے. تو ٹائم وقت دن گزرتے ہیں، پیسے صرف ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر لیب ایک ایسی چیز ہے کمپیوٹر سائنس جس کے اندر ایک مکمل رجسٹر ہے. ایک رجسٹر سے مراد ایک کاپی کہ نہ ختم ہونے والی کاپی. آپ جتنا مرضی لکھیں وہ کمپیوٹر لیب رجسٹر آپ کا ختم نہیں ہوگا. اس کو پھر ریکارڈ کو آپ سیو کریں، محفوظ کریں. اسی طرح لیب ہے، لائبریری ہے. دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی کوئی لائبریری ہے، مثلا 1,00,000 بک ہے، تو یہ تھوڑی سی تو نہیں ہے. گھر کے اندر آپ ایک الماری میں 150 150 رکھ لیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے. کوئی سائنسدان یا عالم دین کو پروفیسر 200,000 کتاب رکھ لے، کتنی بڑی لائبریری وہ بنائے گا. اس کی الماری میں اتنی کتابیں نہیں آئیں گی. اس کو پڑھنا پڑتا ہے، دن رات ضائع کرنے پڑتے ہیں، کوئی چیز دیکھنی پڑتی. تو کمپیوٹر کے اندر ہر چیز، ہر لائبریری ہے، ہر قسم کی، ہر ٹاپک ہے، ہر مضمون ہے، ہر چیز سمجھائی گئی ہے. آپ نے ہر کتاب مضمون کو حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر کی مدد سے وہ چیزوں کو حاصل کر لینا. آج کل کمپیوٹر سائنس ایک جدید ترین سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں. سافٹ ویئر کیا ہے؟ سافٹ ویئر کا مطلب ہے کہ ایسا انجن بنانا، ایسی چیز بنانا جس سے کہ آپ آمد و رفت، دنیا کی آمد و رفت، ہر قسم کے کام کی آمد و رفت کو بنا کر اس سے وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کو بھی دے سکتے ہیں آن لائن، اسی کمپیوٹر کے انٹرنیشنل وے کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. یہ کمپیوٹر پہلے ایک لیب تھی گھر کی، ایک دفتر کی، ایک بینک کی، ایک آفیسر کی. اب اس کمپیوٹر کو آن لائن کر دیا گیا. الیکٹرانکس کے اندر سیٹلائٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، پھر کبھی سیٹلائٹ کے اوپر اور الیکٹرانک سائنس کے اوپر انشاءاللہ اپنا بیان کریں گے ہم. الیکٹرانکس کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو دنیا کی آن لائن سسٹم بنا دیا گیا. آن کا مطلب ایک چیز کو کھولا جاتا ہے تو آن کا بٹن دبایا جاتا ہے. لائن کا مطلب جس لائن پر آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر آپ کا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. تو یہ آن لائن سے مراد انہوں نے اس چیز کو آن لائن کر دیا. جب مرضی آپ کوئی کمپیوٹر کا کام، کسی بھی فیلڈ کا کام جس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا جس کے متعلق آپ کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو آن لائن بات کر سکتے ہیں. جیسے ایک آدمی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، کسی بھی ملک میں یا اپنے شہروں میں، پاکستان کے اندر، کوئی بھی ملک کے اندر آپ باتیں کر رہے ہیں تو آن لائن وہ بات کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا کمپیوٹر ایک مکمل سائنس ہے اور وہ مکمل سائنس کو کمپیوٹر کے اندر سیو کر دیا گیا. وہ جو سیف ہے اس کو آن لائن ایک سافٹ ویئر، ایک انجن جو ہے اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. اسی قسم کے چھوٹے بڑے اور انجن بنائے گئے، پھر بڑے بڑے انجینئر سائنسدانوں نے بنائے، وہ اسٹڈی بنائی، اس کے مضمون بنایا. پھر لوگوں کے اندر کوئی پروفیسر، کوئی سائنسدان، کوئی ماسٹر، کوئی لیکچرر جو کہ سافٹ ویئر کا انجینئر بن جاتا ہے، وہ کافی انجن اس کے بنا لیتا ہے. تو یہ بہت بڑی تھیوری اور بہت بڑا سبجیکٹ اور بہت بڑا لیکچر اور بہت بڑا ایک میدان ہے جس کے اندر آپ پوری دنیا کے اندر گھر بیٹھے اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر میں، اپنے کسی بھی دفتر میں، اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دینے والا پروگرام ہے جو کہ آج کل کی 21ویں صدی میں ایک سائنسدانوں کی
کمپیوٹر کی اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کو بنانا بہت بڑا کارنامہ اور زندہ ثبوت ہے۔ تو جب بچوں کو کمپیوٹر سائنس کے متعلق معلوم چلتا ہے تو وہ گیم سے ABCD سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹائپنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کے متعلق کچھ عرصے پہلے، آج سے 20 سال پہلے، لوگوں کو بالکل معلومات نہیں تھی، کمپیوٹر کو دیکھ کر ڈرتے تھے، اس کو آن آف کرنے سے ڈرتے تھے، معلومات نہیں تھی۔ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، MA پاس کمپیوٹر کو چلانا نہیں جانتے۔ آج بھی لوگ ایسے پڑھے ہوئے ہیں شہروں کے اندر، کئیوں نے ابھی تک موبائل نہیں دیکھے جو کہ ٹچ انٹرنیشنل آن لائن ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں بنائی گئیں، انسان کو ترقی کے لیے۔ یہ یقیناً ایک الیکٹرانکس سیٹلائٹ ایکوپمنٹ ہے جس کو سمجھنے کے لیے بس تھوڑی سی فرصت اور ایک ٹائم اور اپنا وسیع دماغ اور تھوڑی سی توجہ اور انگریزی اور اردو کی معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر یہ سافٹ ویئر وغیرہ کمپیوٹر انگلش میں ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ باقی ملکوں میں، امیر ملکوں میں، انہوں نے کمپیوٹر ٹوٹل اپنی زبانوں میں بنا لیے ہیں، اس سے ذرا قوم کو، لوگوں کو بآسانی چلانا اور سمجھنا آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی مضمون ہے، اگر آپ اپنی مادری یا قومی زبان کے اندر سمجھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا جلدی۔ اگر وہی ٹاپک انگلش میں یا عربی میں یا کسی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے تو جن لوگوں کو وہ زبان نہیں آتی ان کے لیے بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو جو سمجھتے وہ تو سمجھ لیں گے، جو نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے پاکستان کے اندر انگلش میڈیم اسکول رکھے گئے تاکہ بچوں کو بچپن سے ہی انگلش کے میدان میں بھی ترقی حاصل ہو، کیونکہ باقی ممالک اور دنیا کی جو ترقی کی کتابیں ہیں، بک ہیں، لٹریچر ہے، گائیڈنس ہے، سائنس، کمپیوٹر سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سب انگلش کے اندر ہی آ رہی ہے۔ انگلش کا مطلب انگریزوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، انگریز سائنسدانوں نے ایجاد کی، انگریزوں نے ہی بنایا۔ تو اس میں انسان انگریز نہیں بن جاتا، وہ ایک دنیا کا بیسٹ اور سائنسدان یا پڑھا لکھا پروفیسر بنتا ہے اور ایک عالم فاضل بنتا ہے، ملک کا ایک ترقی یافتہ قابل ترین شخص بنتا ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی شان یا کسی مذہبی یا کسی قومیت کے حساب سے بدلتی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بدل سکتا ہے، نہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان تعلیم حاصل کرے وہ گمراہ ہو جائے اور وہ غلط رستوں پر چلے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، انسان ہو کے وہ کبھی غلط نہیں، کیونکہ انسان کو تو رہبر چاہیے، گائیڈنس چاہیے۔ وہ انسان کبھی نہیں بدلتا تو وہی ہے جس کے فتنے فساد اور جس شیطانیت اور جو حماقت اور جہالت کے اندر رہتا ہے۔ جو جہالت سے باہر نکلے گا اس کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے سائنس، کمپیوٹر سائنس۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر پھر جو انجن بنتے ہیں جس کو سافٹ ویئر یا ویب سائٹس کہتے ہیں، ویب سائٹ کو چلانے کے انجن بنتے ہیں۔ اب دیکھیں، ویب سائٹ جب بنائی گئی، ویب سائٹ سے مراد یہ تھا کہ کمپنیوں کے حالات، لوگوں کے حالات جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے پروگرام کی ایک علیحدہ پیج بنائیں، اس کو ورلڈ وائڈ ویب سائٹ کہتے ہیں، اور اس کو آن لائن کمپیوٹر کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے کسی ممالک میں بھی آپ کی کمپنی سے آپ سے رابطہ قائم کرے، آپ سے شیئر کرے، آپ سے رابطہ کرے، اس سے دنیا کے اندر کاروبار میں، ٹریڈنگ میں، ایجوکیشن میں، میڈیکل میں، دنیا کی سائنس میں، کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز کی اسٹڈیز، تمام شعبوں کے اندر کوئی بھی شعبہ اختیار کر لیں، ترقی ملتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ تو ایسی ترقی کو سمجھنے کے لیے سائنس نے کمپیوٹر کو ایجاد کیا۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے، ہمارے ایک مذہبی اور اللہ تعالیٰ کی یعنی بڑائی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان کو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ بے شک ہم نے انسان کو دنیا کے اندر عظیم ترین بنایا۔ پوری مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو چنا۔ انسان کیا ہے؟ انسان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں کہ ہم انسان ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے خدا نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کریں تو اس کا ادا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایسے انسانوں کو یعنی کہ بہت گہرائی میں نیچا کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو خدا تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور اس نعمت شکرانے کے بجائے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
تو بھائیوں بہنوں دوستوں ہم وطنوں مسلمانوں ہم سب لوگوں اس بات کو غور کرو، ڈرنے والی اور خدا سے کانپنے والی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑائی کرتے ہیں، ہر معاملے میں بڑائی کرتے ہیں، میں کرتے ہیں، اس چیز کو کتنا تکبر کو خدا نے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو پھر گرا دیا، اللہ نے گرایا، انسان نے نہیں گرایا۔ تو انسان کو ایسی حرکتیں اور برائی والے فعل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہالت میں ڈوبنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑے فساد کے اندر ڈوبنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں انسان کو کوئی فتوحات نہیں دیتی، کوئی خزانہ نہیں دیتی، کوئی شابش نہیں دیتی، نہ ہی کوئی فتح دیتی ہیں، نہ خوشی دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے خدا نے بتایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا کر نیک کام کرتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہم کو یہ بات کو غور کرتے اگر ہم سائنس پڑھیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اور اس میں ترقی ہوگی۔ مسلمانوں نے دنیا کے اندر تہلکے مچایا ہوئے، لیکن 21ویں صدی اور یہ کچھ سالوں سے، یعنی کہ 14ویں صدی سے، یہ 14ویں صدی ہماری اسلامی چل رہی ہے، لیکن جو ہماری عیسوی 14ویں صدی ہے، مسلمانوں کے زوال شروع ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے زوال بہت خطرناک ہوئی ہے۔ تاریخ دنیا کی آپ نے دیکھی پڑھی ہوگی یا نہیں معلوم، تو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ عروج پھر اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کو بخشا جو انگریز تھے، انہوں نے بڑی ترقی حاصل کی۔ اب یہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی دنیا کا عظیم ترین دور چل رہا ہے۔ اسی طرح 22ویں 23ویں 24ویں 30ویں صدی جب آئے گی، اس وقت کیا حال ہوں گے، کیا ترقی کرے گا زمانہ، آپ لوگ دیکھ کے خود ہی حیران ہوں گے۔ اس وقت کے لوگ جو ہم دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے کہ ہم سے پہلے کے لوگ اتنے محنتی تھے، اتنے با کردار تھے، با اخلاق تھے، جنہوں نے سائنس پر توجہ دی اور سائنس کو پھیلایا اور دنیا کے اندر یہ مضمون پھیلایا اور دنیا کے اندر یہ ترقی کی۔ وہ ہماری پرانی ایجادوں کو دیکھ کر حیران ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی گرام تھی، خالی ٹیلی ویژن تھا، ریڈیو تھا، یہ وقت کی ایک ضرورت اور ایجاد تھی، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ جب آیا تو اس وقت کے لوگوں نے اس کو بہت تعجب اور حیرانی سے دیکھا۔ جیسے آج کمپیوٹر کو سمجھنے کے لیے تعجب بھی ہے، حیرانگی بھی ہے، اور ہمارے لوگ فیل ہیں۔ کیوں فیل ہیں؟ تعلیم سے پیچھے ہیں، انگریزی سے پیچھے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، فضول وقت اپنا ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ غور و فکر کریں۔ کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی، اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جس سے آپ موجودہ جو دور میں جدید کمپیوٹرائز سسٹم مشینری آ چکی ہے اور جو آ رہی ہے وہ سب کمپیوٹر سے چلتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کمپیوٹر ایک مکمل چیز ہے، اس کے اندر صرف آپ نے ایک سافٹ ویئر فٹ کرنا ہے تو آپ نے دنیا کی کوئی بھی چیز بنا لینی ہے، اس کو دنیا میں متعارف بھی کرا دینا۔ اور سافٹ ویئر بنانے کے لیے وسیع فیلڈ ہے، سافٹ ویئر ہی بنا کے آگے فیلڈ میں بڑھا جا سکتا ہے۔ سافٹ ویئر کے بعد آپ نے اس دنیا کو بہت فتح کر لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے جیسے میڈیکل ایکوپمنٹ کہلاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ صرف حکیم ہوا کرتے تھے، کوئی دوائی اپنے گھر میں اس کو بنا کر ہاون کر کے دے، پڑیا بنا کے دے، وہ شفا پا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا دی ہوئی تھی، وہ بھی بہت بڑے حکیم، دانا اور ڈاکٹر، سائنسدان ہوتے تھے، ان سے ترقی ہوئی اور آگے لوگ حکیم بن گئے، علماء بن گئے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جو مکمل ڈاکٹر ہوتا ہے، صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے، ملک پرست، وطن پرست، محب وطن، مسیحا جسے کہتے ہیں، اصل میں وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ باقی سب ڈاکٹر فضول دنیا کی لالچ کے لیے، میں نے آپ کو اپنے کئی میسج میں بتایا، دنیا کی لالچ حسد ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ وہ لوگ اپنے صرف مال دولت، کار کوٹیاں، دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے اندر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے میڈیکل فیلڈ کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے، فتنہ گروں سے، ایسے پڑھے لکھوں سے پناہ میں رکھے۔ تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جو مشینری آ رہی ہے، اب دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے۔ ڈاکٹر ایک MBBS بن گیا ہے، سرجن بھی بن گیا ہے، اب وہ اپنی تعلیم سے نہیں ڈاکٹر کا علاج کرتا، اب اس کی تعلیم کو مشینری کے اندر سافٹ ویئر نے یعنی کہ فٹ کر دیا ہے۔ اب اس کو چلانا بھی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ نہیں کہ عام آدمی کو ان پڑھ میٹرک پاس مڈل پاس اٹھ کے جناب کمپیوٹر چلانے والا اس کو چلائے گا۔ وہ چلا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کو چلانا ڈاکٹر نہیں ہے۔
اب اس کے اندر ہزاروں تھاؤزنڈ ایسی مشینری آ گئی ہیں کمپیوٹرائز سسٹم سے، جس سے میڈیکل کی ہر فیلڈ کا چیک اپ ہوتا ہے۔ پھر ایسی سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر نہیں بھی ہیں، وہ کمپیوٹر نہ بھی لے سکیں، وہ مشینری کروڑوں اربوں کی نہ بھی لے سکیں، آپ کے موبائل کے اندر جو جدید سسٹم آئی فون وغیرہ عام فونوں کے اندر جہاں انٹرنیٹ چل رہا ہے، آپ گوگل سے ریسرچ کر کے اس ویب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے چیک کرنا ہے، بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، آپ اپنے موبائل سے بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ نہیں ہے، اس کی صحیح ویب سائٹ، پرفیکٹ ویب سائٹ دیکھیں، آپ اپنا بلڈ پریشر، اپنا ہر چیز، شوگر وغیرہ چیک اپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جو ابھی پاکستان میں نہیں ہیں لیکن موبائل اور انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، لیکن جو اس میں ہارڈ قسم کے ہیں وہ ابھی متعارف نہیں کرائے گئے، لیکن آپ لے سکتے ہیں، اس کو خرید سکتے ہیں۔ کیا ہیں؟ جو مستقبل بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے مذہب کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو بھی نہیں ہے، نبی پاک کو بھی نہیں ہے، نبیوں کو بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی جھوٹ نہ بلائے یا کفر کا کلمہ نہ کہلوائے۔ سائنس نے اسی طرح دنیا کی کئی چیزوں کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ اب کمپیوٹر کے اندر جو میں نے بتایا وہ ایک سافٹ ویئر آیا ہے، اس کے اندر آپ اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ چھوٹا مستقبل، کم سے کم 100 سالہ، 200 سالہ، اس طرح کا آپ مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ 100 سال پیچھے چلے جائیں، پچھلی صدی کی پورا لٹریچر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ 1000 سال پیچھے چل جائیں، اس کی پوری ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح مثلا دیکھ رہے ہیں اپنا 100 سالہ زندگی کے اندر کا جو بایوگرافی اور ٹیکنالوجی اور ایک فیلڈ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کے آپ مائنڈ رکھتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اس چیز کو کمپیوٹر نے آپ کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ دیا ہے۔ یقیناً ہم لوگوں کو یا سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو اس بات پر ہنسی آئے گی، کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہماری فیلڈ سائنس نہیں ہے، ہم میڈیکل وغیرہ اور سائنس وغیرہ ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھ رہے ابھی۔ جب سمجھ جانا جس نے ہے اس کو تو پتہ ہی کیا فیلڈ ہے، تو وہ چیز کو وہ سامنے لا کے دکھا دیتا ہے۔ جیسے ایک ہلکی سی چیز ہے، شاید لوگوں نے، بچوں نے موبائل پر جو ٹیکنالوجی جانتے ہیں، ویب سائٹ وغیرہ، وہ انہوں نے ایک انٹرنیٹ کے اوپر پروگرام سیو کیا ہوگا، ایپ وغیرہ، جس میں وہ آج سے 100 سال بعد، 50 سال بعد آدمی کی تصویر لگا دیں، آپ کو بتائیں گے کہ آپ 50 سال بعد، 100 سال بعد اس شکل و صورت کے ہوں گے۔ تو اب یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، اب یہ غیب کا علم ہی ہے نا جی، اب سائنس نے اس کو بتا دیا۔ یہ اس کی بایوگرافی اور ٹیکنالوجی، اس کو بولتے ہیں ٹیکنالوجی۔ یہ ٹیکنالوجی ایک اتنی باریک اور اتنی وسیع فیلڈ ہے کہ اس کے اندر جانے کے لیے بہت سافٹ ویئر بنانے پڑیں گے، اور جو بنے ہوئے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، کچھ بن چکے ہیں ہائی پیمانے پر۔ یعنی کمپیوٹر کو بتا رہا ہے کہ آپ 100 سال بعد کمپیوٹر کیسا چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، سائنسدانوں کو معلوم ہے، جو کمپیوٹر چلا رہے ہیں، بہت بڑے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر، وہ جانتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز پر ریسرچ کرنی ہے، آپ کی آسانی کے لیے سافٹ ویئر بنایا گیا ہے۔ آپ بایولوجی میں ایکسپرٹ ہیں، پروفیسر ہیں، اب ٹیکنالوجی اس کی فیلڈ ہے، سائنس ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی، وہ آپ اس کے اندر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ بڑی ایزیلی آپ کے لیے سہولت پیدا کی تاکہ وہ پروفیسر مزید سائنسدان بن جائے، بڑا پروفیسر بن جائے، ترقی کر لے۔ تو یہ چیزیں سائنس کو بھی آپ نے ترقی دینی ہے، ترقی کے مواد کے اندر سمجھنا، تو سائنسدان ہی سمجھ سکتے ہیں جو سائنسدان ہیں۔ عام بندہ پڑھنے کے ساتھ اس کو معلومات تو حاصل ہو جائیں گی، لیکن وہ سائنسدان نہیں بن سکتا۔ سائنسدان ہی اپنی فیلڈ کے اندر اپنے سافٹ ویئر کے لیے، اپنی سہولت کے لیے سافٹ ویئر انہوں نے بنائے، تو انہوں نے اس کمپیوٹر کے اندر ہی، اسی کے ذریعے ہی اس چیز کو آگے بڑھایا، پھیلایا۔ اب یہ 100 سال کا مستقبل کمپیوٹر دکھا رہا ہے، کتنی بڑی یہ بحث اور ریسرچ کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ اس پر ہمارے لوگ جو کہ نہیں جانتے، یقیناً وہ شش و پنج اور حیران اور تعجب کریں گے، کیسے، یہ کیا بات ہے جی۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر یہ چیزیں عام کیوں کی جا رہی ہیں۔ یہ عام اس لیے نہیں کی جا رہی کہ کاروبار ہے، ترقی کرنی ہے، پیسہ کمایا، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن
جو ترقی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور علم حاصل کر گیا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. علم ایک ایسا مقام ہے. خدا تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان حقیقت میں خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کے راستے میں کوئی آنے والی دشواری پریشانی کو اللہ تعالیٰ خود اس کے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی دشواریاں دور کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو آزما کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے بحیثیت مسلمان بھی، سائنسدان اس چیز کو نہیں مانتے. وہ اس لیے نہیں مانتے، وہ جیسے آپ کو میں نے پچھلے میسج میں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک حادثاتی پیدائش کے اندر پیدا ہوا اور ایک جانور کی شکل میں آیا تھا. وہ جانور کے بعد آہستہ آہستہ وہ انسان کا روپ اختیار کر گیا. یہ اس نے اپنی ہزاروں لاکھوں سال پرانی ٹیکنالوجی اور سائنس کی سرچ کے ساتھ ثابت کیا ہے. وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور وہ اس چیز کو ثابت بھی کر رہے ہیں. اب میں نے آپ کو کہا کہ سائنس کی فیلڈ کے اندر اب جائیں گے تو ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لیے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اب یہ اس وقت کی بات ہے، اس سے 1400 سال پہلے. ٹھیک ہے نا جی، کتنی بڑی بات ہے کہ اب یہ عرب کے اندر فرمایا گیا تھا، جبکہ عرب کے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ کھوتے چارتے تھے، جانور چارتے تھے، عقل نہیں تھی، البے کا پتہ نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق کیا کرتے تھے، کیا کس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت کے دور میں قرآن پاک بہت ہی بڑی چیز بن کے جو تہلکہ مچا دنیا کے اندر کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں سے سورج نکلتا جہاں ڈوبتا تھا کائنات کے اندر تہلکہ مچ گیا کہ جی یہ قرآن پاک لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. اور آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر، حیات مبارک کے اندر اس کو صبر و شکر کے ساتھ قرآن پاک کو پھیلایا، اپنی احادیث بیان مبارک مقدس جاری کیے اور مسلمان کیا لوگوں کو. آج 1400 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال تک مسلمانوں نے آپ کو سر پر اٹھایا. 1400 سال کے بعد بھی ہزاروں سال لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر اٹھائیں گے، آپ کی دین کو، اسلام کو انشاءاللہ تعالی. کیونکہ دین اسلام نے ہی سائنس کے اندر سائنس کی میدان کو ترجیح دی. اور یہ بہت بڑا یہ سمجھ اور بوجھ ہے. وہ اس لیے میں نے یہ بات بتائی کہ ہمارے اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جانوروں کی اولاد نہیں ہیں، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے پیغمبر، نبی اور خلیفۃ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نائب تھے، اور اماں حوا ہماری دادی جد امجد، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر لاکھوں کروڑوں درود بھیجے. ان کی آل پر جو دنیا کے اندر مقرب اور نبی بن کر آئے، ہم تک جو پیغام جنہوں نے پہنچایا، رحمت کی اللہ سب پر کروڑوں درود. اور کرے ہمارے ماں باپ پر، ہمارے جد امجد، دادی، نانا نانی، ماں باپ کے اوپر کروڑوں درود اور سلامتی رحمت اللہ کی فرشتے نازل کریں. وہ خوش ہوں، راحت ان پر ہر مقام پر ہو، ہم پر ہو، ہمیں ترقی دے. ہم اس پر ایمان نہیں چھوڑیں گے. سائنس جو مرضی کا ہے، لیکن سائنس کی طرف توجہ ضرور کریں گے، سائنس حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. سائنس کو ہم نے برا نہیں کہنا، نہ سائنس کو بھگانا ہے، لیکن جو اس انتہا پسندی کے اندر جو مذہب بنا کر اگر وہ اس چیز کو پیش کریں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. کیونکہ ہمارا مذہب وہی دین اسلام ہے جو انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آج تک مومنین مسلمانوں نے قبول کیا. تو میرے بھائیوں، وہ سائنس نے جو چیز کی، اب مجھ سے ایک سائنسدان کی بحث ہو گئی. لاہور قلعے کے اندر وہ زیارت کرنے اپنے فیلڈ کے ساتھ آیا تھا. یہ اس دور کی بات ہے کہ میں نے اپنا ایک انٹرنیشنل میگزین جاری کیا تھا، شاہ جہاں شہنشاہ جہاں عالمگیر، جو ہفتے بار نکلتا تھا. اخبار بھی بنایا عربی، اردو، انگریزی کے اندر. ہفتہ روزہ بھی بنایا میگزین، ماہانہ بھی بنایا، سہ ماہی بھی بنایا، سالانہ بھی بنایا. ایک بک کے اندر بھی ترتیب دیا
میں نے پوری کوشش کی، اس کو عربی کے اندر بھی ترجمہ کر کے پیش کیا، انگریزی کے اندر بھی ترجمہ کیا، اپنی زبان اردو کے اندر بھی پیش کیا۔ میں نے کراچی سے لے کے پشاور تک ہر شہر میں خود جا کر لائبریریوں میں، اسٹوروں میں، بک فیئرز کے اندر، کتابی میلوں کے اندر بیچا، اپنی روزی بھی کمائی، محنت بھی کی، کار کوٹھی نہیں بنائی، نہ میں نے کوئی کارنامہ کیا، لیکن میں نے اس علم کو، سائنس کو، دین کو پھیلانے کے لیے، موقع حالات کی خبروں اور جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کرانے کے لیے یہ جو نام بنایا، یہ جو میگزین کتاب کی شکل میں بنائی، بڑا پھیلایا، جو تقریباً سن 2000 کے اندر آ کے کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے، میرے میگزین بند ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے سن 2000 تک یہ ٹیکنالوجی کمپیوٹر آ گئی تھی۔ مجھے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی تھی، معلوم تھا، میں باہر ممالک کے اندر پڑھتا رہا، پروفیسروں، سائنسدانوں سے آگے تعلیم اور ان کی ٹیکنالوجی سے آگے تک تعلیم میں نے خود پڑھی اور حاصل بھی کی، الحمدللہ مجھے فخر ہے۔ لیکن اس بات پر کوئی ناز یا کوئی ایسا فخر غرور نہیں ہے کہ میں پاکستان کا، ایشیا کا یا دنیا کا سب سے بڑا پروفیسر عالم دین ہوں، مذہبی عالم دین ہوں، الحمدللہ فقیہ ہوں، مفسر ہوں، مترجم ہوں۔ تو میں ایک اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں، ٹھیک ہے جی، تو کجا من کجا۔ ہم بزرگان دین کے ماننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرنے والے، اصحاب رسول، اہل بیت کو سلام کرنے والے، تو یہ چیزیں ہیں۔ وہ سائنسدان گروپ آیا تھا اسلام آباد میں، اسلامک یونیورسٹی نے کسی اپنے فیلڈ کے اندر ان کو ریسرچ کے لیے دعوت دی تھی تاکہ وہ یہاں ہیلپ کریں، گائیڈ کریں۔ حالانکہ وہ اسلامک یونیورسٹی ہے، لیکن آج کل وہاں تقریباً کئی مضمون چینج ہو گئے ہیں، اسلام سے ہٹ کر بھی مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے بھی موقع ملا، وہاں گیا، ملاقات کی، اور مجھے وہاں پروفیسر سے ملا، سائنسدان جو تھا امریکہ سے، جرمن سے، انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ایک ٹاپک چھڑ پڑا، یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کہتا ہے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، یعنی انسان سے ہی انسان آگے پیدا ہوا ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ بندر کی اولاد ہے، سور کی اولاد ہیں۔ تو وہ مجھ سے اس ٹاپک پر اس نے پوچھا کہ آپ کیا انٹرسٹ ہیں، میں یعنی اس کے اخلاق پر حیران ہوا سائنسدان کے۔ اس لیے میں کبھی کسی کافر کو، یہودی کو، کسی جاہل کو، کسی ان پڑھ گوار کو مذہب کے اندر یعنی جہالت پھیلانے والا عالم ہو، کوئی بھی ہو، مولوی ہو، ملا ہو، میں نے اس سے نفرت نہیں کی، بیٹھ رکھی ہے، سلام دعا رکھی ہے، چاہے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہوں، لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن میں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ جب کسی کو کسی سے ملنے کی چاہت جستجو نہیں ہے، جب کسی کا کوئی من دماغ نہیں پڑ سکتا، کسی کی سوچ اور سنجوگ نہیں مل سکتے، تو وہ کیسے بیٹھے گا؟ اس سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو آج کل کا دور ایسا آ گیا، بیٹھنے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جو اس فیلڈ میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹر میں بیٹھ گیا ہے، اس کے اندر دن رات کام کرنے کے اندر بہت ٹائم چاہیے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، باہر جانے سے وہ نفرت کرتا ہے، اپنے کھانے پینے سے نفرت کرے گا، دنیا کی کئی چیزیں اس نے کم کر دینی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس چیز کی جستجو ہے۔ جیسے ایک طالب علم، ایک فنکار ہے، گائک ہے، وہ جب اپنی فیلڈ کے اندر گانا شروع کرتا ہے تو اس فن میں جب تک ہر فن مولا کنگ نہ ہو جائے گا تو وہ گائک، وہ گلوکار نہیں بن سکتا، کیونکہ آواز تو قدرت کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، لیکن جس نے فنکار بننا ہے وہ قدرت کا دیا ہوا عطیہ نہیں ہے، وہ قدرت کے دیے ہوئے عطیے کی برابر اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنکاری، ایز اے آرٹسٹ۔ تو چاہے وہ فنکار ہو، گلوکار ہو، آرٹسٹ ہو، اسٹیج اداکار ہو، فلم ایکٹر ہو، ٹیلی ویژن ایکٹر ہو، یہ کہ اس چیز کے اندر بھی کافی ایکسپلینیشن، ڈسکرپشن ہے، تعلیمات ہے۔ جو اس چیز کو سمجھ کر آئے گا وہ تو ایٹومیٹک اداکار، ایکٹر، ہر قسم کا وہ فنکار بن گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے اندر اللہ کی عطا کردہ یہ چیزیں بھی ہیں۔ آپ نے ہماری قوم کے اندر دیکھا ہوگا کہ قدرتی گلوکاری کا شوق، کچھ لوگ گھرانے ایسے ہیں جن کو ہم لوگوں نے عام مذہبی ماحول کے اندر کہتے ہیں مراسی، چوڑا،
پانڈ، اوڈ، یہ لوگوں کے بچوں کے اندر، لوگوں کے اندر قدرتی گانے کی ایک سریلی آواز نکالنے کی، ڈھول تباچہ مٹکی یہ بجانے کی ایک اچھی فنکاری موجود ہوتی ہے۔ ان میں کچھ بچے، کچھ بچیاں جب وہ گلوکاری کے اندر مقام پیدا کر لیتی ہیں، یا وہ آگے پھر وہ فیلڈ کے اندر فقیر بن جاتے ہیں، منگتے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس گانا گا کر سڑکوں میں، بسوں میں، ریلوے اسٹیشن، جہازوں کے اسٹیشن، ہر جگہ اپنی گلوکاری سے نعتیں پڑھ کے، گانے گا کر لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ یعنی فن آرٹسٹ بھی ایک ایسا پیشہ ہے جو کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی بچے ایسے ہیں جو بہت اچھے گلوکار بن جاتے ہیں، فنکار بن جاتے ہیں، کن میں، مراسیوں میں، اوڈوں میں، یہ پکھی بازوں میں، چوڑوں میں۔ تو وہ جب کسی اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، یا کوئی ان کو فلمی ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر مل جائیں کسی ماحول میں، تو ان بچوں کو آگے لے آتے ہیں اپنے خرچے پر، اپنی یعنی کہ سوچ کے ساتھ کہ یہ ترقی کرتے ہیں، حالانکہ وہ سفید ان پڑھ الف بے بھی نہیں لکھ سکتے، صرف قدرتی ماحول کے اندر ان کے اندر فن آرٹسٹ، گلوکاری تباچہ ہے۔ ان کو پھر وہ فیلڈ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ڈائریکٹر، پروفیسر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے ان کو کیا فائدہ؟ ان کو بھی بڑا فائدہ ہے، اسی لیے وہ کرتے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ آج کل کوئی مفاد کے بغیر کام نہیں کرتا، بغیر مفاد کے کام کرنا صرف نبیوں کا کام ہے، ولیوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، جو بغیر لالچ کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بچی کو مثال گلوکار مل گیا، انہوں نے دیکھا ریلوے اسٹیشن مانگ رہا، بہت پیاری آواز سے اس نے اس کو نوٹ کیا، تو اس نے اس کو تھوڑی سی ٹریننگ دی، ٹی وی اسٹیشن یا فلم انڈسٹری میں جو بھی ہے، اس ڈائریکٹر نے اس کو تعلیم دی، میوزک کے متعلق معلومات دی، وہ اس کی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس فیلڈ ہے نا وہ، کیونکہ اصل تو اس فیلڈ کے اندر گلوکاری ہے، آرٹسٹ فیلڈ کے اندر فنکاری ہے، تو وہ تو کر رہا ہے، تو اس کے اندر وہ ترقی کیسے کرے گا؟ انہوں نے تھوڑی گائیڈ لائن دی، مدد کی، پیسہ لگایا، اسٹیج بنایا، گلوکار کو آگے لائے، وہ جناب علی لوگوں سے پیسہ کمایا ان ڈائریکٹروں نے، اور اس کی بلے بلے ہو گئی، ٹی وی پر فلم انڈسٹری میں مشہوری ہو گئی، مثال لاکھوں کروڑوں کمائے، اس کو بھی کچھ دے دیے، باقی آپ نے جیب میں، وہ خوش ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ پھر محتاج ہے، کیونکہ غریب غربت سے جو نکلا ہے وہ ان کا محتاج ہے، ٹیلی ویژن کا، فلم انڈسٹری کا، بڑے بڑے ڈائریکٹرز کا۔ انہوں نے پھر اس کو چمکا کے صحیح معنوں میں بنانا ہے۔ تو اب دیکھیں، وہ تو امیر ترین تھے، اور امیر ترین مزید ہو گئے اپنی فیلڈ، کیونکہ وہ کر رہے ہیں آلریڈی یہ کام، یہ ایک فیلڈ ہے، ٹیکنالوجی کی بھی، یہ ایک فن انسانیت کی ایک فیلڈ ہے، فن انسانیت آرٹسٹ ڈویژن کی ایک فیلڈ ہے، جس کو ٹیلی ویژن فلم انڈسٹری چلاتی ہے، اسٹیج پروگرامر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ترقی کر جاتا ہے، بہت امیر بن جاتا ہے، وہی پانڈ مراسی، ٹکوسلے باز، اوڈ۔ تو اللہ نے جب اس کو شان و شوکت عطا کی، وہ اتنا مغرور ہوا تھا کہ اپنے پانڈ ٹکوسلے جو بھی مراسی ان کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی ذات ہی بدلی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ذات سمجھ گئے نا، بدلی کر دیتا ہے۔ جیسے ایک نیا مسلمان ہوتا ہے کسی بھی قوم سے، عیسائیوں سے، چوڑوں سے، یا کسی بھی قوم سے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ جناب اس کا نام رکھا جاتا ہے صحیح مسلمانوں والا، پھر وہ اپنے آپ کو صحیح شیخ کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب دین سمجھ آ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو شاہ کہلانا، سید سادات کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ براسیوں، پنڈوں کی، اوڈوں کی پرانی عادت ہے۔ تو بھائی ایسے کئی ایسے پانڈ مراسی جو بڑے دنیا کے مشہور ترین گلوکار، آرٹسٹ، فنکار بن گئے۔ تو اب سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرے گا انسان عظمت پاتا ہے۔ خدا کو نہ بھولے، اپنے بھائیوں بہنوں کو، رشتہ داروں کو نہ بھولے، دولت آ جائے نہ بھولے، عقل، علم، تمیز آ جائے نہ بھولے، مغرور نہ بنے، غرض مند نہ بنے، لالچی نہ بنے، کسی کے کندھے کے اوپر رکھ کر ہتھیار نہ چلائے، نہ اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر پیچھے ہی آگے ہتھیار چلائے، اپنے آپ کو اخلاق، زبان کا ایک فنکار بنائیں، ماہتاب بنائیں،
چشمے بدو نظر نہ لگے ایسا انسان بنائیں، ایسے بچے پیدا کریں، ایسے ماؤں بہنوں رشتہ داروں کو آپس میں گھر میں ماحول پیدا کریں، علم کی اندر وہ ترقی حاصل کریں، بچوں کو خاندان کو بڑھائیں۔ کہتے ہیں نا، بڑی مثل مشہور ہے کہ اگر عورت صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہو، پڑھی لکھی ہو، مہذب ہو، سمجھتی ہو تعلیم کیا ہے، تو ایک خاندان ترقی پاتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے بہت سے بچے پیدا ہونے، بیٹے بہت سے پیدا ہونے، بیٹیاں پیدا ہونی، ان کو پڑھائے گی، تو ماں کا روب دبدبہ سے جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا وہ یقیناً بڑا ہی عظیم انسان پیدا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے مثل پرانی دنیا کی ہر یہ ملک کے اندر مثال مشہور ہے کہ ماں باپ ہمیشہ بچپن میں کہتے ہیں، جب سمجھاتے ہیں بچہ تھوڑا سیانا ہو جاتا ہے، پڑھنا لکھنا شروع کرتا، بیٹا قائد اعظم کی طرح پڑھائی حاصل کرو، قائد اعظم کی طرح نام پیدا کرنا ہے، علامہ اقبال کی طرح نام پیدا کرنا ہے۔ انگلینڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی رومیو جولیو تو شیکسپیئر کی طرح نام پیدا کرنا ہے، ڈیوڈ کی طرح کرنا ہے۔ انگریز کہتے ہیں کہ یہ اپنا بنجمن، ایک بہت مشہور ترین امریکہ کا پریزیڈنٹ گزرا ہے، جو سائنسدان بھی تھا، پروفیسر بھی تھا، اس کی طرح بننا ہے۔ واشنگٹن بننا ہے، ٹھیک، جارج واشنگٹن ایک عظیم انسان تھا۔ دنیا کے اندر عربوں کے اندر کہتے ہیں نا کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بار بار دیتے ہیں، حضور پاک تو نہیں کوئی بن سکتا، نہ ہی دنیا میں آنا ہے، لیکن مثال دیتے ہیں کہ حضور پاک سے اور قرآن پاک سے، اسلام سے انس رکھو، اس کو حاصل کرو، نیک ہو جاؤ۔ اب ان کی مثال دیتے ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو حاصل کیا، کوئی غوث اعظم، قطب ابدال، ٹھیک ہے نا جی، کوئی دنیا کا ولی اللہ، کوئی دنیا کا سلطان بن گیا، کوئی دنیا کا بادشاہ بن گیا، کوئی دنیا کا شہنشاہ بن گیا۔ یہ وہ ہستیاں، وہ غلام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اصحاب رسول کی اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے، خدمت گزار سمجھتے تھے، ادنا سے حقیر فقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے زمانے کا سلطان بنا دیا، دنیا کے خزانے ان کے آگے جھکا دیے، پیروں کے اندر پھینک دیے۔ تو بھائیوں میرے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ محنت، جستجو، اخلاص، خلوص، محبت، دین، استحکام، سائنس، جدید سائنس ٹیکنالوجی، سائنس جغرافی، سائنس ٹیکنالوجی آف کمپیوٹر، اس کو مکمل حاصل کریں، بچوں کو دکھائیں، یہ ایک جنرل نالج سمجھ کر اس کو پسند کریں، خود بھی سیکھیں۔ اس کے علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، آپ کسی بھی عمر کے اندر اپنے حوصلے اور اپنی ہمت کے ساتھ اپنے اس کو وقت دیں۔ تعلیم ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور ترین بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ 60 سال تک دنیا کے اندر بکاری فقیر بن کے مانگتے رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح امیر خسرو 60 سال دنیا کے اندر ہاتھ میں وہ کیا بولتے ہیں کہ مانگنے کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ لے کر پھرتے رہے، فقیر بن کر، عراق میں، بغداد میں۔ اس طرح حضرت بہلول علیہ السلام، بڑی مثالیں مشہور ہیں، دنیا کے عظیم ترین انسان تھے بہلول، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور امیر خسرو جس کو بولتے ہیں، لیکن اصل میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ لیکن اس کو ولایت کب ملی؟ ساری عمر تو وہ مانگتے رہے، جب ان کو پتہ لگا کہ آخر علم ہی ایک رستہ اور منزل ہے، علم کے بغیر دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، نہ خدا حاصل ہو سکتا ہے، نہ صنم، نہ کوئی چیز۔ تو انہوں نے علم حاصل کیا، اور انہوں نے تقریباً، اب اس کی گنتی مجھے نہیں معلوم تاریخ کے اندر، کیا 20 سال ہے، 40 سال انہوں نے اس کو حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت محبوب سمانی، حضرت عبد القادر جیلانی، غوث اعظم ثقلین، بچپن سے تعلیم کے میدان میں ماں باپ کی شفقت اور رحمت اور کرم دعاؤں سے ماں نے ان کو بھیجا تھا کہ تعلیم حاصل کرو، 60 سال دنیا میں تعلیم ہی حاصل کرتے رہے۔ کتنا بڑا مقام ہے تعلیم کا، علم کی میدان کے اندر جو انسان بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بھائیوں میرے، عبد القادر جیلانی دنیا کے شہنشاہ بن گئے، غوث اعظم بن گئے۔ غوث اعظم لوگ سمجھتے ہی نہیں غوث اعظم کسے کہتے ہیں، ہم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو ایسی، میں نے بتایا نا، صرف علم کی جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے فتوے لگاتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا وہ سائنس کو کیا سمجھیں گے؟ تو بھائی میرے، مقصد کہنے کا تھا کہ دنیا میں ایسی عظیم شخصیات بھی ہیں
جنہوں نے بڑا کارنامہ حاصل کیا. تو یہی عبد القادر جیلانی غوث اعظم غوث السکرین محبوب سبحانی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام، بزرگ، فلاسفر، اللہ کے ولی کامل، باقی سب پیروں ولیوں کے مرشد، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ خسرو اور یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کئی ایسے بزرگان دین ہیں جو جب انہوں نے 60 سال کی عمر کے بعد الف بے کا قاعدہ پڑھ کر تعلیم کو حاصل کیا. آپ سے خود سمجھ لیں، ایک بچہ جب الف بے پڑھتا ہے وہ کئی سال پڑھتا رہتا ہے، 20-25 سال کے بعد جا کے وہ میٹرک اور پھر ایم اے، پھر ایم کرتا ہے. اس طرح ان کی زندگی بڑھاپے کے اندر تعلیم کے اندر گزر گئی، اور وہ پھر جب اتنے بڑے فلاسفر ولی اللہ بزرگ بن گئے تو آج ان کی کتابیں دنیا کی اسلامک یونیورسٹیز کے اندر، دنیا کی سائنس اکیڈمیز کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں. یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے. ایک بچہ بچپن سے پڑھ رہا ہے، ایک بچہ جو ہے اپنی 60 سال کی عمر کے اندر، جب آدمی بالکل بیکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ شادی کے قابل رہتا ہے، نہ کام کاج کے، نہ اپنے وہ قابل رہتا ہے، نہ کسی کے قابل رہتا ہے، اس وقت انہوں کو ہوش خیال آیا تو انہوں نے جناب علی اٹھ کے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے اندر جو بھی طریقے اختیار کیے، مرشد پکڑے، استاد پکڑے، بزرگ پکڑے، پیر پکڑے، فقیر پکڑے، جو بھی پکڑے، اور الحمدللہ انہوں نے حقیقت میں تعلیم حاصل کی. تو جب وہ دنیا کے اندر تعلیم لے کے سرخرو ہو کے سامنے آئے تو دنیا ان کو اس وقت کے سلطان، بزرگ، ولی اللہ اور بہت بڑے مقام دیتے رہے. اور ان کی جب کتابیں سامنے آئیں تو وہ کتابیں جناب علی دنیا پڑھ پڑھ کر اشک کرتی ہے. آج پروفیسرز آج کے جدید دور کے اندر ان کی کتابوں کو، ان کی عظمت کو، ان کی تعلیمات کو لوگ سلوٹ مارتے ہیں. تو یہی بات میں نے آپ کو اپنے مضمون اس کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، سائنس، کمپیوٹر سائنس، جدید دور، 21ویں صدی کی جدید تہلکہ انگیز سائنس کا انکشاف جو ہوا، سب کو معلوم ہے. میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں جو عجیب باتیں، انکریڈیبل ٹاکنگ ہے، امیزنگ ٹاکنگ ہے، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ نے میری وہ انکریڈیبل امیزنگ باتوں کو نوٹ کر لیا ہوگا. ملک کی، اپنی ذاتی، قومی، تعلیمی، سائنس فیلڈ کے اندر ترقی کرنا کیسے کرنا، کیوں نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، سب چیزوں کو آپ نے بغور میرے میسج کو فکر سے سنا ہوگا. بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت قومیت، پاکستانی قومیت، بلا امتیاز برادرانہ برادرہوڈ ریلیشن کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ غور و فکر سے اس مضمون کو سمجھے، پڑھیں، اپنی زندگی میں حالات پیدا کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے مدد کا ذریعہ بنیں، سبب بنیں. یہ بہت بڑی انکریڈیبل اور ٹاکنگ امیزنگ بات ہے کہ جو انسان ایسا کرے گا وہ واقعی دنیا کا عظیم انسان ہے. جو کر رہا ہے وہ بھی عظیم انسان ہے. تو جو سائنسدان ہے وہ بھی عظیم انسان ہے. اللہ کے اولیاء اللہ عظیم انسان ہے. آج کل جو دین مذہب کے اندر پڑھے لکھے صحیح سلجھے ہوئے پروفیسر حضرات، امام، مولانا، ملا، کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، بہت ہی عظیم انسان ہیں جو کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، صحیفے، کتابیں، قرآن اترا، پھر القرآن اترا، پھر لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ زمین پر آئے، انہی انبیاء کے صحابی آئے، تبع تابعین آئے. ایسی دنیا کے اندر عظیم ہستیاں دنیا میں آئیں. ہم لوگ اب 21ویں صدی میں ہیں، جب کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی ولی آیا، نہ کوئی صحابی آیا. اب ہمارے پاس صرف تعلیمات آ رہی ہیں. تعلیمات اصل ایسی آ گئی ہیں کہ اب انسان کو ان چیلنجز سے نبٹ کر تعلیم حاصل کرنی ہے، نہ کہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ اپنا فیوچر تباہ کرنا ہے، نہ اپنے حالات کو بگاڑنا، نہ اپنے ملکی حالات کو بگاڑنا ہے. اپنے ماحول کو اچھا کریں، خوش ہوں، خوش رہیں، پڑھیں، وقت نکالیں تسلی سے، بھاگ دوڑ کے نہیں. ہاں، یہ زمانہ ضرور ہم سے بہت آگے بھاگ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ انگریز سائنسدان، ترقی یافتہ ممالک ہم سے 300-400 سال آگے ہیں. اب آپ کچھ شاید اندازہ کریں گے کہ میری حقیقت اس بات کا کہ جو میسج دے رہا ہوں بار بار، کہ یہ حقیقت کتنی اس میں حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہم کو بھی توفیق دے. اس کا مقصد یہی تھا کہ سائنس کو سمجھیں، بغور مطالعہ کریں، پڑھیں. نئی جو پود ہے، نیو جنریشن ہے، ماڈرن دور ہے. اس ماڈرن دور کے اندر بھی سائنس ہی ہے.
اگلے دور کے اندر بھی سائنس ہی ہے، اس سے اگلے دور کے اندر بھی سائنس ہی ہے جو ہم نے چلانی ہے، پڑھنی ہے، سمجھنی ہے۔ تو بھائی میرے اس کو فیوچر کو سمجھو، اس تعلیمات کو سمجھو، دین کو بھی سمجھو، قرآن کو بھی سمجھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ماحول حالات سے ڈرو۔ سائنسدان، ترقی یافتہ ممالک اس دوڑ کے اندر، اس فیلڈ کے اندر ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیں اس فیلڈ کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے ایک میدان کے اندر دوڑنے کا مقابلہ ہو رہا ہو، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دوڑنے والے کھلاڑی ورلڈ ریس چیمپئن شپ ٹورنامنٹ، اولمپک ٹورنامنٹ ہو رہے ہوں، اس میں ہم کوئی پاکستانی یا کوئی بھی کھلاڑی جو دوڑ میں حصہ لے رہا ہے، ایک تو آگے نکل گیا جو اولمپک چیمپئن بن گیا، دوسرا سیکنڈ ڈویژن آ گیا، تیسرا تھرڈ ڈویژن آ گیا، 5 6 7 10 پوزیشنیں آ گئیں۔ جو 11ویں نمبر کا ہے اس کو خیال آیا کہ یہ کیسے یار جیت گیا، میرے اندر اتنی کمزوریاں ہیں، میں اتنا کمزور ہوں، اتنا نا سمجھ ہوں، اتنے میرے وسائل نہیں ہیں، اتنی میری اپروچز نہیں ہیں۔ اس نے محنت کی اور پھر اگلے اولمپک کے اندر حصہ لیا، وہ آ گیا تیسرے نمبر پر، اس نے پھر محنت کی، آہستہ آہستہ وہ پہلے نمبر پر آ گیا۔ کھلاڑی ہمیشہ، صحت مند کھلاڑی، اچھا بچہ کسی بھی گیم کے اندر جب محنت کرتا ہے، وہ ہار کو ہار نہیں سمجھتا، جو ہار کو ہار سمجھتا وہ کھلاڑی نہیں، وہ فنکار نہیں۔ ہارنے والا کبھی نہیں ہارتا، جیتنے والا ہار جاتا ہے۔ اس مثال کو میری کو سمجھیں، یہ میں نہیں دیتا، جو اسپیشل ہر کھلاڑی، ہر فیلڈ کا کھلاڑی سمجھتا ہے۔ جیتنے والا کھلاڑی جیت گیا، بے شک بلے بلے ہو گئی اس کی دنیا کے اندر، چیمپئن بن گیا، لیکن جو ہار گیا وہ کھلاڑی ہے، گیم اصل میں وہ ہے کرنے والا۔ تو جب وہ جیتے گا، ہائے 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 کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، اس کی کیا بات ہے، اسے چیمپئن کہتے ہیں، اسے ماسٹر کہتے ہیں، اسے چیمپئن کھلاڑی کہتے ہیں۔ محمد علی باکسر کا میں بچپن سے شوقین تھا، میں نے بھی باکسنگ کی اپنی فیلڈ میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نے بھی کئی مقابلے جیتے، لیکن مجھے دلچسپی آپ کو بتائی، دین سے بڑی لگاؤ تھا، سائنس سے بڑی لگاؤ تھی۔ اس چیز کے اندر مجھے جانے سے میں نے اپنے 15-20 گیم جو میں کرتا تھا، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹیبل ٹینس، اسنوکر، کرکٹ، میں نے ہر گیم کے اندر، اپنی فیلڈ کے اندر میں ایک ایکسپرٹ ماسٹر رہا۔ ہار جاتا رہا، جیتتا رہا، ہار جاتا جیتا، کچھ ٹورنامنٹ بھی جیتے، ٹھیک ہے جی۔ میں پی آئی اے کلب میں بھی کھیلتا رہا، کالجز کلب میں بھی کھیلتا رہا کراچی سندھ کے اندر، جیم خانہ کلب میں بھی کھیلتا رہا جو قائد اعظم کے مزار کے پاس جیم خانہ کلب ہے۔ بڑے بڑے جوڈو کراٹے بھی کھیلے، باکسنگ بھی کھیلی، میں نے ہر گیم کو ایک گیم سمجھ کے کھیلا۔ کیا بات سمجھ گیا بات میری؟ گیم سمجھ کے کھیلا، اس کو یہ نہیں سمجھا میں چیمپئن بن جاؤں۔ تو گیم کیا ہوتا ہے، گیم کیا سمجھنے کے لیے، اگر آرٹسٹ بنا تو آرٹسٹ فیلڈ کو سمجھنے کے لیے میں نے اس میں قدم رکھا۔ مثلا پاکستان ٹیلی ویژن میں، فلم انڈسٹری میں گیا تو فنکار بننے کے لیے نہیں گیا، فنکاری سمجھنے کے لیے گیا، فنکار کیا ہوتا ہے، پروڈیوسر کے ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے، صرف پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح میں نے اپنی کئی دلچسپیوں کو جب کرتا گیا، اپنا میگزین بنایا جو میں نے آپ کو متعارف کرایا، اخبار بنایا، ورلڈ ہسٹری ٹائم، جنگ انٹرنیشنل، جنگ نیوز، شہنشاہ جہاں، عالمگیر، میگزین بنایا، بک بنائی۔ اس کے اندر جو مضامین رکھے، انٹرنیشنل لیول پر، قومی لیول پر، علاقائی لیول پر، معلوماتی، انکریڈیبل، امیزنگ، ٹاکنگ، واقعات، حالات، ملک کی حالات، سائنس، ٹیکنالوجی۔ اب اس فیلڈ کو جو آدمی سمجھتا ہے یا سمجھ چکا ہے، وہ کھلاڑی تو نہیں، گیم تو نہیں کرے گا۔ میں نے جوان اپنے فٹنس، فزیکل فٹنس سے، یعنی ینگسٹ لائف میں گیم کرنا شوقینی رکھی اپنی، یعنی کہ صبح اور شام، صبح کے وقت مارننگ ٹائم اور ظہر کے ٹائم کرکٹ کھیلتا تھا، جب موقع ملتا ہاکی کا بھی، جو میں ایزی سمجھتا رہا اس طرح میں اپناتا، کھیلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب اس فیلڈ، یہ جو پاکستان میں ٹیکنالوجی، سائنس ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس آئی، کیونکہ یہ میری بچپن کی فیلڈ تھی، میں نے اس کو فوراً حاصل کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دیں۔ لیکن ابھی وہ لیب
وہ سائنس، وہ ٹیکنالوجی، وہ جو ایکوپمنٹ ہیں ابھی ملے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں ابھی 300-400 سال پرانے دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں صرف ابھی کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہی ایک بہت ہی دشواری کی بات ہے، اور حاصل کرنا کمپیوٹر ہی حاصل کرنا، کیونکہ موبائل آ گیا ہے، لیپ ٹاپ آ گیا ہے، کمپیوٹر بھی ختم ہو گیا ہے. لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر دے دیا ہے، موبائل کے اندر بھی کمپیوٹر دے دیا ہے، اور ٹیب آ گیا، اس کے اندر بھی کمپیوٹر آ گیا. تو یہ چیزیں یعنی کہ میرے نالج میں ہیں، اور میں اس کے فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں، ایک ایز اے ٹیچر، پروفیسر، ایک سمجھنے سوچنے کی بات کے لیے، تاکہ میں اپنے ملک کو، اپنے آل اولاد، خاندان، فیملی، علاقے اور محلوں کو اس سائنس، کمپیوٹر سائنس، ٹیکنالوجی سے استفادہ دوں اور خود بھی استفادہ حاصل کروں. یہی میری سوچ الحمدللہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ترقی، صحت دے ہم کو سب کو، رحمت دے، رزق حلال دے، شہرت دے، ترقی دے، آمین رب. حالانکہ میں نے اس فیلڈ کے اندر جنرل ضیاء الحق سے بھی کئی بار ملاقات کی اسلام آباد میں. جب میں نے آپ کو بتایا وہ سائنسدان آیا تھا یہاں پاکستان ریسرچ کرنے کے لیے، اس وقت غلام اسحاق خان صاحب کا دور تھا، ان کے ساتھ بھی رہا میں. کئی بار صدر مملکت اور ایوان صدر کی طرف سے مجھے لیٹر، چٹھیاں آئیں کہ آپ کو پاکستان کا سول ایوارڈ دیا جائے گا، آپ کو پاکستان کا صدارتی ایوارڈ دیا جائے گا. کافی میرے پاس فائلیں بھری پڑی ہیں اس قسم کے رقعے خط خطابت کی. اور جو آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، یونیورسٹی آپ بنائیں، یہاں پر بہت بڑی جامعہ بنائیں. اور علامہ اقبال اوپن انٹرنیشنل یونیورسٹی نے بھی مجھے، ڈاکٹر جے اے علانہ صاحب تھے چانسلر اس یونیورسٹی کے، ان کے خطوط پڑھے. انہوں نے مجھے کئی بار دعوت دی کہ آپ اس یونیورسٹی کو چلائیں، یا آپ اپنے علاقے میں انٹرنیشنل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی برانچ کھول لیں، ہم آپ کو فل سپورٹ دیں گے. قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف سے دعوت آئی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے دعوت آئی. کیونکہ میں سعودی عرب میں 20 سال رہا ہوں، والد صاحب میرے 50 سال رہے ہیں وہاں. بہت بڑے اسی فیلڈ کے، ٹیکنالوجی، سائنس، کمپیوٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ فیلڈ کے اندر، آرمی، فوج کے اندر بہت بڑے عہدے پر تھے. اور انہوں نے 50-60 سال زندگی ساری فوج میں، پاکستان اور فوج میں 70 سال، ساری عمر اسی شوق اور محنت سے کام کرتے گزار دی. اور الحمدللہ میں نے بھی اسی طرح اپنی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس فیلڈ کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے کافی وقت گزار دیا. تو میں نے یہ انہی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ دیں مجھے نہ دیں، میں نہیں بھاگا. تو انہوں نے کئی بار اسلام آباد بلایا، میں اسلام آباد میں بھی کئی سال رہا، لاہور میں کئی سال رہا جب میں اپنا ماہنامہ شہنشاہ جہاں چلا رہا تھا، ملتان میں بھی کئی سال رہا، کراچی میں بھی کئی سال رہا. لیکن میں نے اپنی فیلڈ کو ایک کمرشلائز فیلڈ کے اندر صرف متعارف کرایا. میرا میگزین اور بکس کافی دنیا کے اندر، لائبریریوں کے اندر چلی گئی، پیرس میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، جرمن میں، نیوزی لینڈ، ناروے، عرب ممالک، افریقہ، مصر، افریقہ، آسٹریلیا چلے گئے. یعنی ہمارے پاکستانی حضرات جو میرے سے لاہور، کراچی، اسلام آباد سے لے کر گئے، لائبریرین، تاجر حضرات، انڈیا چلا گیا، سری لنکا، جاپان چلا گیا، روس چلا گیا. تو ان لوگوں نے آگے اس کو پھیلایا، وہ ان کی مرضی تھی، اور مجھ سے لیٹر، خط و خطابت کرتے رہے. آج کل کا دور تو تعلق جوڑنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرے پاس خط آتے تھے کہ آپ نیا رسالہ میں فوراً بھیجیں، جتنی قیمت ہوگی لے لیں، آپ ہم سے $1,00,000 بھی لینا چاہیں لے لیں، ہمیں اپنا رسالہ بھیجیں. عربوں سے جو دوست آتے تھے، مصر سے، ساؤتھ افریقہ سے، ناروے سے، وہ بھی یہی کہتے تھے اب لاکھوں ریال درہم لے لیں، ہمیں اپنا میگزین کتاب دیں. تو الحمدللہ میں نے یہ کبھی لالچ غرض نہیں رکھی. لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ میرا ذاتی پریس نہیں تھا. میں نے پریس بنانے کے لیے وقت کے وزیر اعظم کو درخواست دی. انہوں نے مجھے 50 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپے دینے کے لیے رضامندی ہو گئی. خط و خطابت کی ہے. پہلے دور میں تمام صدر اور وزیر اعظم خط و خطابت ہی کرتے تھے. بس وہ خط ایک پروف ہوتا تھا، وہ لے کر وہاں ایوان میں جاتے تھے، تو وہ آگے کارروائی کے لیے بھیج دیتے تھے. ہمارے ملک میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہی ہیں، وہ آگے بھیج دیتا تھا، وہ فلاں جگہ بھیج دیتا تھا، وہ چلتے چلتے آدمی کھپ جاتا، عمر بوڑھا ہو جاتا ہے.
وہ کروڑ روپے چھوڑ کے کروڑ ٹکا نہیں ملتا۔ اس طرح ملک کے حالات ہیں جی ہمارے کہ معاشرتی معاشی حالات، جغرافی حالات، ملک کی ایک غربت کا ماحول، ترقی پسند لوگ یہاں پر ترقی نہیں کر سکتے۔ یقیناً جو ترقی پسند اور پڑھے لکھے یا اپنے اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ باہر ممالک میں چل جاتے ہیں، غلطی نہیں کرتے کیونکہ یہاں وسائل نہیں، حالات نہیں ہیں۔ کتنا بھی کوئی کہے یہاں حالات ہو گئے ہیں، سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ یقیناً وہ کامیاب ہے، لیکن جو اس نیت سے جاتے ہیں باہر ممالک میں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے، آئیں گے واپس، تو یقیناً یہ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی ایسے لوگ ہیں جو ملک میں آ کر پھر قوم ملک کی، اس وطن کی، اس مقدس سرزمین کی خدمت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ذریعہ دولت کمانے کا ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، وہ لوگ جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، دولت تو آخر کمانی ہے، دولت لگانی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ، تو دولت آنی بھی ہے، تو وہ خدمت بھی تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، ٹیکنالوجی بتانی ہے، تو اس میں ترقی دینی ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کریں، ہمارے دوست یار، اس ملک کے خدمت گزار، ٹھیک ہے جی، کہ جو اس ملک کی خاطر کام کریں، وہ حکومتوں کی محتاجی کی طرف نہ جائیں، حکومتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ حکومت سے امید رکھنے والا رڑ گیا، کھپ گیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے وہ مثال ہے ہمارے پاکستان میں کہ عدالتوں میں جڑا گیا اور رڑ گیا، کھپ گیا۔ یہ تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا اس فیلڈ کا حال ہے۔ کیس کوئی بھی ہو، 1 دن میں، 8 دن میں ہو جانا چاہیے۔ عرب ممالک میں رہا ہوں، کئی ممالک میں رہا ہوں، خاص کر سعودی عرب میں، اتنی بڑی دولت مند اسٹیٹ ہے دنیا کی عرب، سعودی عرب، اور باقی تمام اسٹیٹس جو ہیں بہت گریٹ کنگڈم ہیں، ان کو کسی دولت کی، کسی چیز کی کمی نہیں، جب چاہیں وہ خرید سکتے ہیں، جب چاہیں وہ کسی کو خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین مذہب کے اندر بھی ہم سے بہت آگے ہیں، اعلیٰ ہے، اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ یقیناً دولت مند ہیں، غرور مغرور تو وہ ہوں گے، یہ تو ہر ایک میں نیچر ہے۔ تو آپ کو بتا رہا تھا کہ عرب لوگ ہم سے کئی درجے اسلام کے اندر آگے ہیں، جیسے انگریز سائنسدان ہم سے 400 سال آگے، عرب ہم سے کئی سال آگے ہیں، لاکھوں گنا ہم سے اعلیٰ اچھے کردار کے مالک ہیں۔ تو بھائیو میرے، جو ان ممالک میں رہ کر، پڑھ لکھ کر، خدا پرست، انسانیت پرست احساس کرنے والے لوگ، بزرگ لوگ، دیندار لوگ، ملک پرست، محب وطن، محب انسانیت، جو آئیں گے یہاں خدمت کریں گے، وہ بہت بڑا مقام پائیں گے۔ تو ہمارے ملک میں جو بھی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین حاکم الحاکمین سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جلد انشاءاللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ جب پوری قوم ترقی کرے گی، تعلیم کے اندر آگے ہو جائے گی، حکومتیں اور حکمران اور حکومت کے سارے محکمے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں سمجھانے کی، لڑنے جھگڑنے کی، جلوس نکالنے کی سڑکوں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، یہ سب پکھنڈ بازی ہے، دولت کے پیچھے، لوگوں کو لڑانے کے پیچھے، غریب لوگوں کو مرانے کی یہ سازش ہے۔ ان لوگوں سے، دہشت گردوں سے، ملک دشمن غدار لوگوں سے بچیں، پناہ رکھیں، تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنائیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، مذہبی، سائنسی پروفیسر فیلڈ اپنے گھروں میں بنائیں، اپنے ماحول کو بنائیں، اپنے علاقے، محلے، شہر کو بنائیں۔ تو اس ہمدردانہ رویے کو ملکی انسانی خدمت کے رویہ بھی بنائیں، احساس اور ہمدرد، انسانیت پرست ماحول پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور جتنے بھی بیہودہ اور غلط چیزیں ہیں، شرپسندی اور فتنہ، دشمنی، انسانیت دشمن، اخلاق دشمن، دین اور دنیا کی ترقی کے دشمن، ملک دشمن، ان سے پرہیز کریں، اللہ پر چھوڑیں، اللہ ان کو خود ہدایت دے دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ علاقے حالات، گورنمنٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہم لوگ خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہمارے حالات، ملکی حالات، ہماری حکومتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ خود ٹھیک ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لائک کریں گے اور دعا دیں گے اور ایسا ماحول پیدا کریں۔ میرے اس اسٹوڈیو اور انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں کے اندر پسند کریں، میرے گروپس کے، میرے چینل کو لائک کریں۔
میں نے کوئی پیسہ نہیں کمانا، نہ آپ نے کوئی پیسہ دینا ہے، نہ میں نے لینا ہے۔ اس بات کو غور کریں، فکر کریں، اس جہاں کے اس ٹائم کو، وقت کو غور کریں۔ یہ ٹائم گزر جانا ہے، ٹائم جو پچھلا گزرتا واپس نہیں آتا، اگلا ٹائم آ رہا ہے، اگلی صدی آ رہی ہے، اس اگلی صدی کے لیے بھی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پوری توفیق و طاقت، تعلیم، علم، صحت توفیق دے، ہم اگلی صدی کے اندر بھی مقابلہ کے اندر پہلے نمبر پر آئیں، پوزیشن پہلی آئے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ، پہلا ایوارڈ لیں، دنیا کا نوبل پرائز کیا ہے، دنیا کا پاور فل سپر پرائز حاصل کریں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، اسی صدی میں اگلی صدی کو حاصل کر لیں۔ جیسے انگریز ہم سے کئی سو سال آگے ہیں، عرب ممالک ہم سے کئی سو سال آگے ہیں ترقی اور دولت کے اندر، ایسے ہم دولت مند اور تعلیم یافتہ نمبر 1 مسلمان، انسان، سائنسدان اور ملک و قوم کے محب وطن پروفیسر، سائنسدان بن جائیں، اور یہ تعلیم کے ماہر بن جائیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنسار، خوش اخلاق اور انسانیت، برادرہوڈ، انسانی ہمدرد ہو جائیں، سینوں کے اندر، دلوں کے اندر، دماغ کے اندر کینہ پروری، حسد پروری، غلیظ بغض حسد کو دور کریں۔ یہ سب فتنہ اور شیطانیت ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بار بار سمجھایا کہ ان چیزوں سے بچو، یہ آپ کو گمراہ کر دے گی، آپ کو ذل و خوار کر دے گی دنیا میں۔ تو اسی لیے وہ ہماری دعا ہے فاتحہ، جس کو ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد محبوب کبریا، سبحان اللہ، حبیب کبریا، صاحب المقام المحمود، شفیعنا رحمۃ اللہ العالمین، وسیلتنا الی اللہ، حاکم الحاکم الرزاق ذو القوۃ المتین، سبحانک ربنا العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، والسلام علیکم انشاءاللہ۔ گڈ بائے، سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم with your pray and with God blessing.